ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے نکاح نہ کرنے کا ارادہ کیا تو آپ کی بہن ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ نے انہیں نکاح کی ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا، نکاح کر لیجئے، اگر آپ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی اور وہ زندہ رہا تو آپ کے لیے دعا کرے گا۔ اس سے وہ بہنیں سبق حاصل کریں جو اپنے بھائی کی شادی میں رکاوٹ بن جاتی ہیں کہ پہلے ہماری شادی کرو بعد میں اپنی کرنا، یا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر بھائی کی شادی ہو گئی تو ہماری خواہشات کون پوری کرے گا، ہمیں فیشن کون کروائے گا، یا بھائی خرچ کم دیں گے یا بند کر دیں گے وغیرہ۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑی بہن کا رشتہ نہ ہونے کے سبب بھائی کی شادی میں بھی تاخیر کی جاتی ہے، حالانکہ بھائی ویل اسٹیبلش ہوتے ہیں اور شادی کی عمر بھی ہوتی ہے، بہترین رشتے بھی نظر میں ہوتے ہیں، مگر گھر والے یا اس کی بہنیں کسی نہ کسی بہانے سے رشتہ ہونے نہیں دیتیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عمر کی زیادتی کے باعث رشتے ملنا بند ہو جاتے ہیں، صحت خراب ہو جاتی ہے اور نکاح سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے۔ بالفرض شادی ہو بھی جائے تو اولاد نہ ہونے یا پھر ان کی مناسب پرورش نہ کر پانے کے مسائل سامنے آتے ہیں۔ کئی نوجوان زیادہ عمر تک نکاح نہ ہونے کے سبب معاذ اللہ بدکاری کے راستے کی طرف نکل پڑتے ہیں اور ذہنی اور نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ بھائی سے توقعات وابستہ کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ پر توکل کیا جائے۔ فی زمانہ نوجوانوں کی ایک تعداد کیریئر بنانے کی خاطر یا ازدواجی زندگی کی ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے نکاح کرنے سے انکار کرتی ہے۔ مذکورہ واقعہ میں ان کے لیے بھی نصیحت ہے۔ انہیں یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ قرآن و حدیث میں نکاح کا حکم موجود ہے اور یہ ہمارے پیارے آقا دو جہاں حضرت محمد کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ بلکہ ایک روایت میں ہے، جو میرے طریقے کو محبوب رکھے وہ میری سنت پر چلے، اور نکاح بھی میری سنت ہے۔ نیز آپ نے نکاح کو کی حفاظت کا ذریعہ بھی قرار دیا۔ موجودہ دور میں گناہ کرنا آسان سے آسان تر ہوتا جا رہا ہے۔ جلد نکاح کو رواج دینا نہایت ضروری ہے۔ بعض اوقات صرف منگنی کر دی جاتی ہے، جبکہ نکاح کے لیے حالات اچھے ہونے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ اس دوران لڑکے لڑکی کے درمیان بات چیت، میل ملاقات اور تحفے تحائف وغیرہ کا سلسلہ رہتا ہے، جو کہ گناہ اور حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ چنانچہ اس طرح کے ماحول میں والدین کو چاہیے کہ اولاد کو گناہوں سے بچائیں، اور رخصتی نہیں کر سکتے تو کم از کم نکاح ضرور کر دیں۔ مذکورہ روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نکاح کا ایک فائدہ اولاد کا حصول بھی ہے۔ بلا شبہ اولاد کی اچھی اور دینی تربیت کی جائے تو وہ دنیا اور آخرت میں سرخروئی کا باعث بنتی ہے، جیسا کہ ایک حدیث پاک میں مرنے کے بعد بھی فائدہ دینے والی جن 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا ان میں سے ایک نیک اولاد بھی ہے کہ جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے۔